بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آئی جی پنجاب جو پولیس کے آئی جی ہیں ان پر برہمی کا اظہار کیا وزیر اعظم نے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے لاہور میں غلط طریقے سے ٹریٹ کیا ہے ٹی ایل پی کے مظاہرین کو، اور آپ نے تشدد بھی کیا ہے اور اس کے باوجود آپ روک نہیں سکے۔ جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ آپ لوگوں کی نہیں ہے، آپ کو صرف تشدد کرنا آتا ہے، آپ کو جو اس طرح کے احتجاج ہیں ان کو روکنا نہیں آتا، ٹیکنیکس نہیں آتی، جس کی وجہ سے مظاہرین، نہ صرف پولیس والوں اور مظاہرین کا نقصان ہوا ہے بلکہ مظاہرین لاہور سے آگے بھی نکل گئے اور وہ جی ٹی روڈ تک اور وزیر آباد تک پہنچ گئے۔ کیا کہا وزیر اعظم عمران خان نے اور معاملہ کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت پر عمل درآمد کے لیے بڑی چیز سامنے آئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قصر فاطمہ کو گرلز میڈیکل کالج بنانے کے حوالے سے جو وصیت تھی فاطمہ جناح کی، وہ اب الحمدللہ پوری ہونے جا رہی ہے اور فریقین رضامند ہو گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا اس میں بڑا اہم کردار ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے محسن ہیں، پاکستان کے محسن ہیں، ان کی روحوں کو تسکین ملی ہوگی جب فاطمہ جناح کی وصیت پر پاکستان عمل درآمد کرنے جا رہا ہے۔ اہم تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو پنجاب پولیس پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران کے خلاف ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس میں سی سی پی او لاہور ہوں یا جو ڈی آئی جیز ہیں یا ایس ایس پیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اور حکم جاری کیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لاہور پولیس کے افسران کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر آئی جی پنجاب سمیت متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف ایکشن لینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنا نہ روکنے پر ہی پولیس کو رینجرز کے ماتحت کرنے کا فیصلہ لیا گیا، تاہم آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران کے خلاف جو ایکشن ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے برہمی کا اظہار اس وجہ سے کیا کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ پر پنجاب پولیس کوئی محنت نہیں کر رہی، اور ان کو سوائے تشدد کرنے کے اور سوائے تصادم کے کوئی راہ نہیں آتی، یہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی ٹیکنیکس نہیں ہیں، اور یہ عام آدمی کی طرح لڑتے ہیں، عام آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک فورس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک فورس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے، لیکن یہ ساری چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ سی سی پی او لاہور کی یا پولیس ہائرارکی کی، تو وہ واقعی ہمیں ان چیزوں میں ناکام نظر آتے ہیں، اور جس طریقے سے ریلی ہوئی ہے، اور اگر ان کی ریلی تھی تو اس ریلی کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اور پھر جو ملتان روڈ پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے پولیس کہاں پر تھی؟ آپ دیکھتے ہیں، میں نے اس دن آپ کو بتایا پنجاب یونیورسٹی میں 6 گھنٹے تک ہنگامہ ہوتا رہا، توڑ پھوڑ ہوتی رہی، وہاں پر ہاسٹلس کے کمروں کو جلایا جاتا رہا جو طلبہ تنظیموں کی طرف سے، لیکن پولیس کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے، جب بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے بعد پولیس اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے۔ حالانکہ پولیس کی یہ بھی ذمہ داری تھی، جو ذرائع کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے جس بات پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ پولیس کی ذمہ داری تھی کہ جس جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جو خادم حسین رضوی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں یا باقی جتنے بھی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیلوں میں نہیں ہے اور باہر ہے، ان سب کی نگرانی پولیس کی ذمہ داری تھی۔ پولیس دیکھتی وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے رابطے میں ہیں، یہ ساری چیزیں پولیس نے نوٹ کرنی تھی، کیونکہ پولیس کو اس بات کا اندازہ تھا اپریل میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے بعد اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے آئی جی پنجاب سمیت سینئر جو لاہور پولیس کے افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ جب ہم عمر شیخ کی بات کرتے ہیں جو بطور سی سی پی او لاہور کام کر رہے تھے اور اس وقت کافی حد تک حالات کو کنٹرول میں کیا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی یہ تھی عمر شیخ کی کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے جو مختلف مافیاز کا حصہ تھے، جن ایس ایچ اوز کو وہ بلیک لسٹ کر کے گئے تھے۔ اگر آپ ان ایس ایچ اوز کو دوبارہ تعینات کر دیں گے تو وہ ان مافیاز کا حصہ تو ہیں۔ کیا نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے؟ کیا نون لیگ نہیں چاہتی کہ بہت بڑا تصادم ہو؟ کیا نون لیگ یہ نہیں چاہتی
کہ جو ان سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غلطی ہوئی تھی، اس طرح کی غلطی حکومت سے ہو۔ نون لیگ چاہتی ہے، نون لیگ اس پر سیاست کرنا چاہتی ہے، نون لیگ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پھر ان کے پنجاب پولیس میں بھرتی کیے گئے جو لوگ ہیں جن پر احسانات کیے شہباز شریف نے، رانا ثناءاللہ نے، نواز شریف نے، وہ ان کے احسانات پورے کر رہے ہیں۔ تو اس بات پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب، خالی برہمی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ نیوٹرل، پروفیشنل اور بہادر پولیس افسران نہیں لائیں گے، اور جو افسران پہلے کام کر رہے تھے، جس طریقے سے ان کو کک آؤٹ کیا گیا، اس طرح یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس پر بھی حکومت کو سوچنا ہوگا، اور حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو ذمہ داری دیں تو پھر اس کے بعد اس نے ذمہ داری کو خود بھی نبھائیں اور اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ فریقین محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت پر عمل درآمد کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، اور قصر فاطمہ میں گرلز میڈیکل کالج بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ 21 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ قصر فاطمہ سے متعلق سماعت کا یہ تحریری فیصلہ ہے جو سندھ ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ فریقین محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت پر عمل درآمد کرنے کے لیے رضامند ہیں، اور قصر فاطمہ میں جو میڈیکل کالج ہے گرلز کا، وہ بنانے کے لیے وہ راضی ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ قصر فاطمہ کو چلانے کے لیے ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کمیٹی ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر عبدالباری درخواست گزار نازِ شامر پر مشتمل ہوگی، جبکہ ماہر تعمیرات یاسمین لاری بھی باڈی میں شامل ہوں گی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ کمیٹی میں ریٹائرڈ جج سرمد جلال عثمان اور ریٹائرڈ جج فہیم صدیقی کو ان کی رضامندی کے بعد شامل کیا جائے۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ کمیٹی کے سربراہی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کو دی جائے۔ عدالت نے آفیشل سائنی کو قصر فاطمہ میں موجود تمام اشیاء کی فہرست بنانے اور بلڈنگ کی تصاویر کے ساتھ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت نے عدالتی ناظر کے ذریعے 6 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ سرمایہ کاری کا جو کہ اب بڑھ کر 73 کروڑ روپے ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم نئے ٹرسٹ کے حوالے کی جائے، جبکہ وکیل سندھ حکومت نے کہا کہ سندھ حکومت گرلز میڈیکل کالج بنانے کے مقصد میں حصہ لینا چاہتی ہے، ہمیں میڈیکل کالج بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رقم حوالگی سے متعلق سندھ حکومت سے ہدایات لینے کے لیے مہلت دی جائے۔ بعد ازاں عدالت میں مزید سماعت 1 نومبر تک ملتوی کی گئی۔ عدالت نے قصر فاطمہ میں میڈیکل کالج جو گرلز کے لیے ہے، جو لڑکیوں کے لیے، تو وہ بھی بنانے کی اجازت دے دی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ فریقین نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور قصر فاطمہ کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کا ایک خواب تھا اور ان کی ایک وصیت تھی کہ یہاں لڑکیوں کے لیے، گرلز کے لیے میڈیکل کالج بنایا جائے، اور اس میڈیکل کالج کا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں بھی فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، اور فاطمہ جناح کے نام پر ایک میڈیکل کالج بنایا گیا۔ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی میڈیکل کالجز کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ بہت خوش آئند ہے، اور ہم اس پر سندھ ہائی کورٹ کو بھی اور تمام فریقین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک ہیرو کی وصیت کو اور محسن کی وصیت پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کار خیر ہے، اللہ پاک اس میں برکت فرمائے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔